नाजरीन, हर तरफ बेचैनी है। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी मुल्क ले लें, लोग जो हैं एहतजाज भी कर रहे हैं और कई लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ ट्रंप को समझाने की भी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज़ सामने आई है। जर्मनी में मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि अहमदिया जमात के लोग भी इस एहतजाज में शामिल हैं, मगर उनका क्या तरीका है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं अहमदिया जमात के सरबराह जो हैं उन्होंने क्या कहा इस जंग के बारे में, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए इस वीडियो क्लिप को। से बदतरीन होते जा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल इस कोशिश में है कि इनकी वजारतदारी सारी दुनिया में और ख़ासतौर पर मुस्लिम दुनिया में कायम हो जाए। जिस तरह के इसराइल के सदर ने फ़लस्तीन पर जो जंग जो शुरू हुई है, हमला किया था पहली दफ़ा, उस वक्त कहा था कि अब इस इलाके का बल्कि अरब मुल्कों का भी नक्शा बदल जाएगा। तो ये नक्शा बदलने की कोशिशें हैं और मुसलमान दुनिया को भी समझ आ जाए कि किस तरफ ये लोग जा रहे हैं और इनका एक होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान सुना है कि ईरान और इन मुल्कों की सुलह की कोशिश कर रहा है अमेरिका के साथ, क्योंकि नुकसान बीच में अरब मुल्कों को भी हो रहा है, तो पाकिस्तान इस लिहाज से कोशिश कर रहा है। इस पर भी ईरान के बाद हल्कों को बदनी हो गई है कि ये भी गलत है और इन्होंने बल्कि यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया है कि ईरान के बाद हल्कों में ईरान में कहा जाने लगा है पढ़े लिखे लोगों में या तजिया निगारों में कि ईरान की ज़रूरत के साथ पाकिस्तान अपने इलाके में अमेरिकी फ़ौजों की तरबियत कर रहा है, मदद दे रहा है या ऐसे लोगों की मदद कर रहा है जो ईरान के खिलाफ जंग करें। बहरहाल ये बिल्कुल गलत बात है, पाकिस्तान ने इसकी नफी की है। दुश्मन इन हालात से फ़ायदा उठाकर बेचैनी पैदा करना चाहता है ताकि मुसलमान मुल्क कभी एक दूसरे के मददगार न बन सके। इसलिए बहुत दुआओं की ज़रूरत है। जैसा कि उन्होंने कहा, अच्छा बहुत दुआओं की ज़रूरत है और ये आपने सुन भी लिया है। और साथ में मैंने जर्मनी में देखा कई जगह पे अहमदी लोग जो हैं वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, बोर्ड पकड़े हुए हैं, मैसेज दे रहे हैं कि इस जंग को रोका जाए। इसमें जो सबको पता है कि इंसानियत का कत्ल हो रहा है, ये सवाल ही पैदा हो रहा कि इस वक्त कौन कत्ल हो रहा है। हर तरफ इंसान ही कत्ल हो रहे हैं। इस तरह कई ऐसे कुछ लोगों ने मुझे कुछ पोस्टें भी भेजी हैं और इसके ऊपर भी बाकायदा तौर पर मैसेज भी दिए जा रहे हैं कि बोर्ड लगा के किस जंग को रोका जाए। और सबके इल्म में है कि किस जंग की बात हो रही है। मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग एहतजाज करते हैं। कोई ट्रंप को गालियां दे रहा है, कोई अमेरिका को गालियां दे रहा है। अपने उल्मा को देख लें पाकिस्तान के, वो किस तरह एहतजाज कर रहे हैं और अपनी आवाम को देख लें वो किस तरह एहतजाज कर रही है। मगर यहाँ ये किसी को गाली नहीं दी जा रही, किसी को बुरा भला नहीं कहा जा रहा। ये है असल में, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये है असल तरबियत का फ़र्क। और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये मैसेज ही दे रहे हैं और ये अमन के लिए ख़तरा है। और यही बात अभी आपने देखी है कि ये जो जमात अहमदिया के सरबराह है उन्होंने भी खुलकर बताया है कि इस्लामी ममालिक के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है और सबको पता है ऐसा ख़तरनाक पत्ता खेला है इसराइल ने और अमेरिका ने। आज मैं भी देख रही थी कि कई जगह पे कुवैत या सऊदी अरब हैं, ईरान का कहना है कि हमने मिसाइल नहीं मारे। ये देखे कैसे गेम डाली गई है और ये मिसाइल इसराइल ने फेंके हैं। अब तबाही तो अरब ममालिक की हुई है जो हो रही है। कल भी 72 इंग्लैंड के लोग परसों गिरफ़्तार किए गए हैं दुबई से। और दूसरी तरफ भी जो वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं, जिन्होंने वीडियो बना के किसी ना किसी सोशल मीडिया पर डाली, उससे ज़्यादा तादाद में लोग पकड़े गए हैं। काफ़ी दिनों से मैं आपको बता रही थी कि इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठीक ठाक वहाँ पे प्रॉब्लम बनी हुई है अरब कंट्रियों में और उनको समझ नहीं आ रही कि अब हमने क्या करना है। वजह उसी की यही है कि वो अगर वक्त पे ये सोचते, इनको समझ आती, इनको अक्ल आती, तो वहाँ पे कोई उनको अपने ममालिक की अफवाज तैयार करते, अपने आप को मजबूत करते, इस तमाशबीनी में ना पड़ते जो मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ। अभी सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है
یہاں تک بھی لوگوں نے کہا کہ جو کچھ ٹرمپ نے کیا ہے، انہوں نے کیا وہاں پہ رقص کیے گئے، وہاں پر غیر اسلامی کام کیے گئے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے نتیجے میں رزلٹ جو نکلے وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ جو الفاظ ٹرمپ استعمال کر رہا ہے عرب سربراہوں کے لیے ویسے ہی نہ بنا سکتے، تو یہ جو آج کے حالات بنے ہوئے ہیں اس پر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کبھی رشیا کی طرف سے بیان آ جاتا ہے تو کبھی نارتھ کوریا کی طرف سے۔ ایران کسی قیمت میں بھی یہ جنگ ہارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ وہ کسی قیمت میں بھی ایران کو جنگ جیتنے کے لیے نہیں دینا چاہتا اور وہ اپنی شکست نہیں ماننا چاہتا۔ اور ٹرمپ کا ہر 15 منٹ بعد بیان آتا ہے کہ ایسی دہشت گردی پھیلا دی گئی ہے، ایسی بے چینی۔ آپ سب کو علم ہے کہ پٹرول کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں، مہنگائی کہاں پہ چلی گئی ہے۔ لوگ جو ہیں ان کے جو عرب ممالک میں ہے، جو کام کرتے تھے، مزدور طبقہ تھا یا بڑے لوگ تھے، سب کے کاروبار بند ہو چکے۔ پاکستان میں جو پیسہ جا رہا تھا وہ بند ہو گیا اور اس جنگ کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ لیکن امریکہ کیوں نہیں اس چیز کو محسوس کر رہا؟ اس کی وجہ یہ، ایک تو امریکہ دور بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کون اتنی بڑی میرے اوپر کون سا مشکلات سے کسی نے گزر کوئی رہا ہے۔ بم گرا دینا ہے، مگر اخلاقی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ جنگ ٹرمپ ہار چکا ہے۔ جس طرح لوگ احتجاج کر رہے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح چھوٹے بچے احمدی وہ بھی بورڈ لے کر کھڑے ہیں اور اس جنگ کو یہ کہہ رہے ہیں سٹاپ کیا جائے۔ اس جنگ کو سوشل میڈیا پر بھی اچھے طریقے کے ساتھ میسج دیا جا رہا ہے اور اخلاقی جو بھی حدود ہوتی ہیں اس کے اندر رہ کر کوئی بھی ایسی چیز نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں مختلف جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اس جنگ کو اور بھڑکا رہی ہیں۔ کسی کو بھی آپ نے جیتنا نہیں ہے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، آپ نے اس کو جیت سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو گالیاں بنائیں یا گالیاں نکالیں گے تو اس کو برا بھلا کہیں گے، اس کو اور غصہ آئے گا اور وہ بڑھ چڑھ کر کوئی غلط کام کرے گا۔ پھر کوئی فرق نہیں پڑتا امریکہ کو کتنے لوگ وہاں پہ اور کتنے اس کے فوجی، اس کو صرف اپنے فوجیوں کی فکر ہے۔ ابھی 50,000 فوجی وہاں پر اتارے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس لیے اتارے جا رہے ہیں؟ وہ وجہ یہی ہے، ان کے اگلے پروگرام میں یہی میں جو آپ کو بتا دیتا، تہران پر قبضہ کرنا ہے۔ اس کے پاس فضائی سسٹم بہت بہتر ہے، ہیلی کاپٹر ایسے ہیں، اس کے ذریعے وہاں پہ جو بھی ان کے فوج کے لوگ ہیں ان کو اتارا جائے گا اور تہران کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اور چائنا، روس اور ان کے بھی بیانات بڑے سخت آ رہے ہیں، وہ بھی اس بارے میں جو بیانات دے رہے ہیں روسی صدر، وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ امریکہ کا یہ الزام ہے یہ ایران کی مدد کی جا رہی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، اور یہ بھی ڈرون میں بھی دیے جا رہے ہیں، ڈرون حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ کئی الزامات امریکہ نے لگائے، مگر امریکہ کو سارے ممالک، جرمنی، اسپین، یورپ، جتنا بھی سب نے کہہ دیا ہے نا یہ غیر قانونی جنگ ہے، لیکن اس کو اس چیز کی سمجھ بالکل نہیں آ رہی۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ امریکہ میں ٹرمپ صاحب اپنی اہمیت کھو بیٹھے ہیں، لیکن ان کے اوپر جنگی جنون ایسا سوار ہے، جتنے مرضی لوگ مارے جائیں، جتنے مرضی لوگ قتل ہو جائیں، جتنے مرضی لوگوں کا نقصان ہو جائے۔ آپ سب کے علم میں ہے، آپ سب کو اس چیز کا اندازہ ہے جنگ کی اصل وجہ ہے کیا۔ وہاں پر بھاری مقدار میں تیل ہے اور یہ صرف اس تیل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ عربوں کو عقل نہیں آ رہی، یہ مکمل آپ کا سسٹم اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں، آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ کے اوپر حملہ کریں گے۔ امریکہ کی فوج نے آپ کی طرف سے لڑنا ہے، ظاہر ہے۔ اسرائیل کا جو کہیں گے وہ اسرائیل کا ساتھی ہے، وہ جو اسرائیل کہے گا وہ کریں گے۔ اور یہ جو ابھی جماعت احمدیہ کے سربراہ نے بھی توجہ دلائی ہے کہ مسلمانوں کو آج بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، مگر یہاں آپ نے عربوں کو نکالنا ہے، امریکہ کو نکالنا عربوں سے بڑا مشکل ہوگا۔ یہ ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں عربوں نے صرف فلسطینیوں نے غلطی کی تھی کہ اپنی زمینیں بیچ کر وہاں جو ہے یہودیوں کا آباد کیا تھا۔ یہ عربوں نے بھی یہی غلطی کی کہ اپنے زمینوں پہ امریکہ کو لے آئے، اور ہم آدمی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ہم آدمیوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ جذباتی ہیں، ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، اور امریکہ عربوں کی حفاظت کر رہا ہے تو یہ امریکہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ اسرائیل کہے گا تو مل کر ان عربیوں کو وہ مرضی جب کہ اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔
آج کل آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے، یہ جتنے بادشاہ یہاں وزیر بھاگے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں ہے، یہ کوئی عوام کے لیے بھاگ رہے ہیں، یہ اپنے لیے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ عوام کے لیے کام کرتے تو وہاں جمہوریت ہوتی، اور جمہوریت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ میں سے سوال کیا جائے یہ چیز کہاں سے آئی ہے، ٹیکس کے پیسے کہاں سے آئے ہیں، وہ ملک ترقی کرتا۔ یورپ میں یہی چیزیں تو کام آتی ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں اصل کیا وجہ ہے؟ عوام غربت اور افلاس کی زندگی کیوں گزار رہی ہے؟ اور ہر ممالک میں دیکھ لے اور پاکستان کا حال بھی دیکھ لے کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آواز اٹھانا چاہتا ہے تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، یا پھر اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، یا پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہی ہوتا ہے، کسی کو جہاں مرضی بند کر دو، اور ذلالت کی ایسی حد یہ پہ لے جاؤ کہ وہ توبہ توبہ کر بیٹھے۔ اور انسانیت کا قتل کب تک ہوتا رہے گا؟ ہو سکتا ہے یہ بھی ہے کہ ان کی یہی کمزوری کی وجہ سے تو آج جو ہے ساری دنیا سزا بھگت رہی ہے۔ جب آپ اپنے حق کے لیے بول نہیں سکتے، اپنی حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ اکٹھے اٹھنا بیٹھنا تو آپ جو ہے آپ لوگوں میں ایکا نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے کوئی بھی فیصلہ جو ہے اکٹھے کر سکے۔ اگر آپ مل بیٹھ کے ایک آواز ہو کے بیٹھیں گے یا ایک آواز بنیں گے تو شاید یہ کہ ملک ترقی کر سکتا ہے یا جنگ میں کمی آ سکتی ہے، لیکن یہ صورتحال جو ابھی جو ہے نظر نہیں آ رہی، اور اس جنگ کو بند کرنا چاہیے۔ کبھی کہتا ہے ٹرمپ بھی جس طرح کہ میں یہ جنگ بند کر دوں گا، اور کبھی کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں، تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی بہت زیادہ خطرناک بنا ہوا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ میرا یہ پروگرام کون سے کنٹری سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔